شہادت حسین 10 محرم کو ہوئی ہے، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مدینے ہجرت کر کے گئے، مدینے والے کو دیکھا کہ وہاں کے یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اور فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا تھا، یہ ہمارا عید کا دن ہے اور ہم عید روزہ رکھ کے مناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیو، تم سے تو یہودی اچھے، وہ خوشی ہو، اور تم تو یہودی اچھے، ان کی خوشی کا انداز عید والا دن روزے میں، اور تم خوشی والے دن ناچ گانا کرتے ہو، دھوم دھڑاک کرتے ہو، ڈھول تاشے بجاتے ہو، کمکمے لگاتے ہو، اور جہاں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو۔ وہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہودی ان سے پوچھا، نبی نے پوچھا، اور یہودی ہو تم 10 محرم کو یوم عاشور کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا عید کا دن ہے۔ اور کیسے عید کا دن ہے؟ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو، اچھا یہی روایت صرف صحیح روایت ہے، اور یہ غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، ہاں بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جملہ ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہا ہم زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ افضلیت والے ہیں، زیادہ قربت والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دین سے، لہذا اب ہم یوم عاشور کا روزہ رکھیں گے۔ مسلمانوں نے بھی یوم عاشور کا روزہ رکھا، تو یہ تو شہادت حسین سے، پیدائش حسین سے بھی پہلے کی بات ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ 10 محرم کا روزہ تو پیدائش ولادت حسین سے بھی پہلے کی بات ہے، اور خوشی کا انداز کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ یہ تو یہودیوں میں بھی ایسا تھا، مسلمان بھی ایسے کرتے ہیں، اور ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ 10 محرم کو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ یہودی خوشی مناتے تھے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی ہے، ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ موسیٰ کا دین پھر ٹرانسفر ہماری طرف ہوا۔ دین موسیٰ، دین عیسیٰ، دین ابراہیم، دین اسماعیل، دین اسحاق، دین نوح، جو اللہ کا دین تھا اس کی زنجیر میں ہم ہیں، اس کی نسبت میں ہم ہیں، لہذا فَنَحْنُ أَحَقُّ، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہودیوں سے مشابہت ختم کرنے کے لیے ہم 2 روزے رکھیں، 9-10 کا یا 10-11 کا محرم کا، لہذا 10 محرم مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور 9-10 کا روزہ یا 10-11 کا روزہ ہے، مارنا پیٹنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت تک کسی سے نہیں لڑتا جب تک ظالم اور کافر دشمن سامنے نہ ہو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس کے علاوہ مسلمان اپنے آپ کو بھی زخمی نہیں کر سکتا، کسی کو بھی، بلکہ فرمایا کسی مومن کو گالی دینے والا بھی کافر ہے۔ سباب المؤمن کافر کفر، فرمایا جس نے مومن کو گالی دی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ ہم کیا کیا روئیں، یہ تو ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ سَيَقُومُ فِيكُمْ رِجَالٌ، جن کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ ان کے دل شیطان نہیں اٹک سکتا، پکے مومن ہے، جو سفر ہجرت میں ساتھ تھا۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بکر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کنواری اور شادی شدہ، یہ آپ کے نکاح فارم میں تو رجسٹر کرتا ہوں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کنواری ہے یا شادی شدہ ہے۔ کنواری عورت کو باقرہ کہتے ہیں عربی میں، اور شادی شدہ کو سیبہ کہتے ہیں، لہذا باقرہ بکر سے ہے، اور بکر وہ ہے جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی، یعنی ابھی اول ہے، یہ اول شادی ہے۔ ابو بکر سے مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا صحابی رسول ہے، یہ پہلے نمبر پہ ہر میدان میں ہے۔ کیوں؟ جب مکہ میں تھا پہلے نمبر پہ مسلمان ہوا، جب ہجرت میں تھا تو پہلے نمبر پہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ 400 کلومیٹر ہے نا کعبے مکہ سے مدینہ، تو کتنے ہیں یار؟ 400، تقریباً 400 کلومیٹر کا سفر ابو بکر نے، اول من صحابہ نے محمد رسول اللہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تک سفر کیا ہے، اور سنگلاخ چٹانوں میں کیا ہے، کنکریٹ میں کیا ہے، جھاڑیوں میں کیا ہے، مشکلات میں کیا ہے، تو جو ہر کام میں اول مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے، اور تو کالیا ان مندہ کیوں نہیں؟ تو منے گا تو جنت چ جائے گا، جو مصطفیٰ کی گل نہیں منے گا جہنم چ جائے گا، دنیا کے بھی روئے گا، پیٹے گا، کاٹے گا اور چھلنی کرے گا، جیسے چکوال میں ظالموں نے اس بچی کو چھلنی کیا ہے، تم خود کو بھی چھلنی کرو گے، کیونکہ مصطفیٰ کی بات کو نہیں مانتے، اور جب مصطفیٰ کی بات کو نہیں مانو گے تو مسلمان کیسے؟ جو نبی کی بات نہ مانے وہ دجال کا پیروکار، اور تسی فیصلہ خود کرو یہ دجالی نے یا مومن نے۔